اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ماہ مبارک جو اللہ کا مہینہ ہے، پروردگار عالم کی مہمانی کا مہینہ، کہ جس کا استقبال کرنے کے لیے ہم سب آمادہ ہیں، لیکن کسی بھی مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے، اور اگر وہ مہینہ پروردگار عالم کا مہینہ ہو جو مخصوص ہو ذات احدیت سے، تو اس کا استقبال آخر ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ رسومات ہیں ہمارے، کہ جس طریقے سے ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو جب مہمانی پر جاتے ہیں تو وہ جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم اس کے مہمانی پر جاتے ہیں، کچھ تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں، اس کے حسب حیثیت لے کر جاتے ہیں۔ ہم اپنی بھی حیثیت دیکھتے ہیں اور اس میزبان کی بھی حیثیت دیکھتے ہیں۔ لہذا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کے اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کس طریقے سے داخل ہوں۔ ان میں سے کچھ نکات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ ان میں سے پہلا یہ کہ پروردگار عالم سے ہم یہ دعا مانگیں کہ پروردگار، یہ تیرے مہمانی کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو، ہم کو اس مہینے تک پہنچا دے۔ یہ طریقہ، یہ ہمارا طریقہ نہیں، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی یہ مہینہ آتا تھا، یعنی ماہ مبارک آتا تھا، تو اس کے لیے آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ پروردگار ماہ رجب کو اور ماہ شعبان میں ہمارے لیے رحمت و برکت قرار دے اور رمضان کو ہم کو رمضان تک پہنچا دے، یعنی صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ مبارک میں داخل فرما دے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مہمانی میں پروردگار عالم کی مہمانی کے لیے جا رہے ہیں اور پروردگار کی رحمت، مغفرت، پروردگار کی برکت، خیر و خیرات، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پورے طریقے سے آمادہ کر لیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے آخری نبی نے جب ماہ شعبان کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ اللہ کا مہینہ تمہارے لیے اپنی مغفرت، رحمت، برکت کے ساتھ تمہارے لیے آ رہا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے لیے آمادہ کر لو۔ اس کے بعد تیسری بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی آمادہ کر لینا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم مریض ہوں اور ہم نے اپنے آپ کو آمادہ نہ کیا ہو کہ وہ ہم اپنے آپ کو معالجہ کرا سکیں، اپنے آپ کو علاج کرا سکیں، تاکہ ہم صحیح ہو کے پروردگار عالم کے اس مہینے سے فیض اٹھا سکیں۔ اگر بیمار ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرا لیں۔ بہانہ نہ رہ جائے کہ ہم تو مریض ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے کیا ہوتی ہیں، اس رحمت اور برکت سے ہم کو دور کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ وہی اگر ہم کوتاہی نہ کریں تو پہلے سے علاج کرا لیں تاکہ روزہ رکھ سکیں، پہلے سے کما کجا لیں تاکہ ہمارے پاس اتنے مال و دولت ہو جائے کہ ہمیں پھر ماہ مبارک میں مثلا کہیں سفر پر گئے ہیں، جانا پڑ رہا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو شعبان میں ہی ان تمام سفر کو، ان تمام چیزوں کو ہم پہلے سے آمادہ کر لیں، اس کا علاج پہلے سے کر لیں، تاکہ ہم کسی بھی طریقے سے پروردگار کی ان تمام نعمات و برکات سے محروم نہ ہو سکیں۔ شروع میں ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہم پروردگار عالم کی مہمانی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم مہمانی کے لیے جا رہے ہیں، پروردگار ہمارا میزبان ہے۔ اب جب ہم اس کی میزبانی کے لیے جائیں گے تو کچھ تقاضے میزبان کے ہوتے ہیں، میزبانی کے، کچھ تقاضے مہمان کے ہوتے ہیں۔ پروردگار کے جب ہم مہمان ہو رہے ہیں تو اب ضروری ہے کہ ہم اس کے لائق، بہرحال پروردگار کے لائق کوئی تحفہ نہیں، لیکن ہم اپنی حسب حیثیت کچھ نہ کچھ تحفہ لے جا سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک سے پہلے اس کی ریاضت کے لیے کہ ہم کیسے ماہ مبارک میں داخل ہوں، ہمارے لیے پروردگار عالم نے بہترین موقع ماہ رجب اور ماہ شعبان کو قرار دیا ہے، تاکہ ہم ان مہینوں میں اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے مزین کر لیں،
آراستہ کر لیں، یعنی اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہم غیبت کرتے ہیں تو غیبت کرنا چھوڑ دیں، ہم تہمت لگاتے ہیں تہمت لگانا چھوڑ دیں، کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو اس حق کو کم سے کم ادا کر دیں، ہر طریقے کی برائیوں کو چھوڑ دیں اور تمام نیکیوں کے ساتھ، تمام اچھائیوں کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہوں کہ میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، ہم تیرے بارگاہ میں جو بھی ہماری حیثیت تھی، ہم ان تحائف کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو پروردگار قبول فرما۔ تو یہ طریقہ ہے کہ ہم ماہ مبارک کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں۔ جب بھی ماہ مبارک کا چاند نظر آئے تو خوشحالی کا اظہار کریں، دعائیں مانگیں، خیر و برکت کی دعائیں مانگیں کہ پروردگار ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اور ہمیں ہماری نیک خواہشات کے ساتھ اس مہینے میں ہمیں داخل فرما۔ کیونکہ پیغمبر اکرم بھی جب بھی ماہ مبارک کا چاند نظر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے تھے اور اپنے صحابیوں کی طرف نگاہ کرتے تھے، انہیں مبارکباد دیتے تھے۔ کس طریقے سے دیتے تھے؟ جاءکم شہر رمضان، شہر رمضان، شہر رمضان۔ آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے، اے لوگوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے صحابیوں، ماہ مبارک آ گیا ہے، ماہ مبارک آ گیا ہے، ماہ مبارک آ گیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنان، پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور پروردگار نے اس میں جہنم کے راستوں کو بند کر دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ صرف اور صرف نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ جو ہمارے شامل حال ہیں۔ لہٰذا آئیے ناظرین، ہم پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو اس طریقے سے مزین کر لیں، اس طریقے سے اپنے آپ کو سنوار لیں کہ پروردگار ہمیں اپنی مہمانی کے لیے قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا